اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، توضیح المسائل میں نماز کی بحث سے ایک بہت ہی اہم موضوع شکیات نماز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس وقت ہم نماز کو ادا کرتے ہیں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شک ہماری نماز میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ہم عموماً اپنی نماز کو وہیں توڑ کر دوبارہ نماز کو شروع کر دیتے ہیں، جبکہ فقہ اسلامی میں اور مراجع کرام کی توضیح المسائل میں شک کو کئی قسموں میں بانٹا گیا ہے اور ہر قسم کا اپنا ایک حکم ہے، یعنی ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی شک ہو جائے تو ہم اپنی نماز کو توڑ دیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس شک کا علاج کیا ہے۔ لہٰذا ایک اہم بحث آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، شکیات نماز۔ نماز کے شکیات کی 22 قسمیں ہیں، یعنی جو کچھ شک ہمیں نماز میں ہو سکتا ہے وہ 22 طرح کا ہی ہوتا ہے۔ ان میں یعنی ان 22 میں سے 7 اس قسم کے شک ہیں کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، اور 6 شک اس قسم کے ہیں کہ جن کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ وہ 6 شک ہیں کہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، نماز صحیح ہے، اور باقی 9 اس قسم کے ہیں کہ جو صحیح ہیں لیکن ان کا معالجہ کیا جاتا ہے، یعنی 7 وہ ہو گئے کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، 6 وہ ہو گئے جن کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، 9 ایسے ہیں کہ جن کا آپ کو علاج کرنا ہوگا۔ جو شک نماز کو باطل کرتے ہیں وہ یہ ہیں، یعنی اگر یہ 7 طرح کے شک نماز کے درمیان وارد ہو جائیں تو نماز باطل ہے اور نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، 2 رکعتی واجب نماز، مثلا نماز صبح اور نماز مسافر یعنی قصر نماز کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک، یعنی اگر کوئی 2 رکعتی نماز پڑھ رہا ہے یعنی نماز صبح یا نماز مسافر، اور اس نماز میں رکعت کے بارے میں شک ہو جائے کہ پہلی پڑھ رہا ہے یا دوسری پڑھ رہا ہے یا تیسری، تو یہ نماز باطل ہے۔ البتہ نماز مستحب اور نماز احتیاط کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک نماز کو باطل نہیں کرتا۔ نماز مستحب 2 رکعت ہوتی ہے، بعض وقت نماز احتیاط بھی 2 رکعت ہے، لیکن 2 رکعت ہونے کے باوجود بھی اگر ان کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ شرط یہ ہے کہ واجب نماز ہو، جیسے نماز صبح اور نماز مسافر۔ نمبر 2، 3 رکعتی نماز کے بارے میں شک کرے، یعنی مغرب کی نماز کے بارے میں اگر رکعت کا شک پیدا ہو جائے کہ پہلی پڑھ رہا ہے، دوسری یا تیسری، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، 4 رکعتی نماز میں کوئی شک کرے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا اس سے زیادہ پڑھی ہے، ایسی صورت میں بھی نماز باطل ہے، یعنی 4 رکعتی نماز میں پہلی رکعت اور چوتھی رکعت کا شک ہو جائے، اتنا فاصلہ اگر ہوتا ہے تو یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 4، 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے نمازی شک کرے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا اس سے زیادہ پڑھی ہیں، ایسی صورت میں بھی نماز باطل ہے۔ نمبر 5، 2 اور 5 رکعتوں میں یا 2 اور 5 رکعت سے زیادہ رکعتوں میں شک کرے، یعنی نماز کے وقت پڑھتے پڑھتے یہ بھول جائے کہ اس کی یہ دوسری رکعت ہے یا 5ویں تو نہیں ہو رہی، دوسری ہے یا چھٹی تو نہیں ہو رہی، ایسی حالت میں نماز باطل ہے۔ نمبر 6، 3 اور 5 رکعتوں میں اور 3 اور 6 سے زیادہ رکعتوں میں شک کرے، یعنی نماز پڑھتے وقت وہ یہ بھول جائے کہ تیسری رکعت پڑھ رہا ہے یا 5ویں، تیسری رکعت پڑھ رہا ہے یا چھٹی یا 7ویں تو نہیں ہو گئی، اگر ایسا شک پیدا ہو جائے تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، 4 اور 6 رکعتوں کے درمیان شک کرے، یعنی وہ یہ بھول جائے کہ چوتھی پڑھ رہا ہے یا کہیں چھٹی تو نہیں پڑھنے لگا۔ 4 اور 6 سے زیادہ رکعتوں کے درمیان شک، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ البتہ بہت سے افراد اس وقت سنتے وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا ایسے بیہودہ اور واہیات شک کس کو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سوال غلط ہے، چونکہ اس طرح کے شک ہوتے ہیں اور ہم سے بعض وقت اس طرح کے شک کے بارے میں سوالات بھی ہوتے ہیں، اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت برکاتہ نے اپنی کتاب اور تمام مراجع کرام نے ان شکوک کو باقاعدہ طور پر لکھا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ بعض وقت ایسے شک ظاہر ہوتے ہیں، اور جب یہ شک ظاہر ہوں تو پہلی ہی فرصت میں ہمیں نماز کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر شک کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس شک کا علاج کیا ہے۔ اگر انسان کو نماز باطل کرنے والے شکوک میں سے کوئی شک پیش آئے تو بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا شک مستحکم ہو نماز نہ توڑے، بلکہ اس قدر غور و فکر کرے کہ نماز کی شکل برقرار نہ رہے۔ یعنی جیسے ہی مجھے یہ شک ہو جائیں، ساتھ جو نماز کو باطل کرتے ہیں، شک ہوتے ہی نماز کو نہیں توڑا جا سکتا، بلکہ اتنی دیر تک سوچتے رہیں گے، غور کرتے رہیں گے اور یاد کرتے رہیں گے کہ یاد آ جائے کہ کون سی رکعت ہے، اتنی دیر تک یاد کریں گے کہ نماز کی شکل بگڑ جائے، اور اب بعض افراد یہ کہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ آدھے گھنٹے سے کھڑا سوچ رہا ہے۔ ایسا ہوتے ہی نماز باطل ہو جائے گی، یا یقین یا گمان حاصل ہونے سے نا امید ہو جائے، یا اتنی دیر تک سوچے کہ اب اس کو یہ لگنے لگے کہ میرے سوچنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس وقت کو نماز کو توڑ دے گا۔ لہٰذا شک ہوتے ہی فوراً نماز نہیں توڑی جا سکتی، یہاں تک کہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ تو اب 22 میں سے یہ وہ 7 ہو گئے کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، اب بچے وہ 6 کہ جن کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ 9 کہ جو شک نماز کو باطل نہیں کرتے بلکہ کوئی معالجہ ہوتا ہے۔ وہ شک جن کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ دوسری قسم کے شکوک ہیں۔ وہ شکوک جن کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اس فعل میں شک جس کے بجا لانے کا موقع گزر گیا ہو۔ مثلا انسان رکوع میں شک کرے کہ اس نے الحمد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، یعنی جس چیز کو انجام دیا تھا اس کو انجام دے کر اب دوسری فعل میں پہنچ چکا ہے، یعنی سجدے میں جا کر رکوع کے بارے میں شک کر رہا ہے، تو اس شک کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، سلام نماز کے بعد شک۔ نماز تمام ہو چکی ہے، سلام پڑھ چکے ہیں، اور اب نماز کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، 4 پڑھی ہیں یا 6۔ چونکہ سلام پڑھ چکا ہے لہٰذا اس شک کی بھی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، نماز کا وقت گزر جانے کے بعد کا شک، یعنی سلام پڑھنے کے بعد شک ہوا تب بھی پرواہ نہ کریں گے، بلکہ سلام پڑھنے کے فوراً بعد شک نہیں ہوا بلکہ مغرب پڑھتے وقت عصر کی نماز کے بارے میں شک ہو رہا ہے، یا عشاء پڑھتے وقت ظہر کے بارے میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ نماز کتنی رکعت پڑھی تھی۔ چونکہ وقت گزر چکا ہے لہٰذا ایسی صورت میں بھی اس شک کی اعتنا نہیں کی جائے گی، نماز صحیح ہے۔ نمبر 4، کثیر الشک کا شک، یعنی اس شخص کا شک جو بہت زیادہ شک کرتا ہو۔ ایک انسان جو ہر وقت ہر بات میں حتیٰ نماز میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شک کرتا ہو، تو ایسے انسان کو بھی اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کا عمل صحیح ہے۔ نمبر 5، رکعتوں کی تعداد کے بارے میں امام کا شک، جبکہ معموم ان کی رکعت جانتا ہو، اور اسی طرح معموم کا شک جبکہ امام نماز کی رکعتوں کی تعداد جانتا ہو، یعنی نماز پڑھتے ہوئے امام سمجھ رہا ہے کہ یہ میری چوتھی ہے اور ختم کرنے لگے، جبکہ پیچھے سے یہ آواز آئے کہ ابھی تو تیسری ہی ہوئی ہے، یا ایسی کوئی آواز کہ جو اس بات پر متوجہ کرے کہ نماز ختم نہیں ہوئی، اور اب امام کو شک ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں تیسری ہے یا چوتھی، جبکہ عوام کو یقین ہو، معموم کو، نماز پڑھنے والے کو یقین ہو کہ یہ چوتھی ہے، تو ایسی صورت میں امام کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ برعکس امام کو یقین ہے کہ کون سی رکعت ہے، مگر پیچھے نماز پڑھنے والا معموم شک کر رہا ہے کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، کیونکہ امام کو یقین ہے لہٰذا معموم کو امام کے یقین پر یقین کر لینا ہوگا۔ نمبر 6، مستحب نمازوں اور نماز احتیاط میں شک۔ اگر مستحب نمازوں میں کوئی شک ہو جائے یا نماز احتیاط میں کوئی شک ہو جائے تو اس شک کی بھی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ نے 2 طرح کے شک کو محسوس کیا، ایک وہ کہ جن سے نماز باطل ہوتی ہے 7، اور وہ 6 کہ جن کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ 7 اور 6، 13 طرح کے شک آپ کے اوپر واضح ہو گئے۔ اب ان 22 میں سے بچتے ہیں 9 کہ جن سے نہ نماز باطل ہوتی ہے اور نہ ان کو یہ کہہ کر کے پرواہ نہیں کریں گے چھوڑا جا سکتا ہے، بلکہ ان کا علاج ہوتا ہے، اور ان 9 شک کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی نماز کا علاج کر سکیں۔ نمبر 1، وہ شکوک کہ جس فعل کا موقع گزر گیا ہو اس فعل میں شک کرنا، کیونکہ وہ شک جن کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے اس میں سب سے پہلے کیا تھا، اس فعل میں شک
جس کے بجا لانے کا موقع گزر گیا ہو۔ اگر نمازی نماز کے دوران شک کرے کہ اس نے نماز کا ایک واجب فعل انجام دیا ہے یا نہیں، مثلاً اسے شک ہو کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں، جبکہ اس کام کو عمدن ترک کر کے جس کام میں مشغول ہو اس کام میں شرعاً مشغول نہیں ہونا چاہیے تھا، مثلاً سورہ پڑھتے وقت شک کرے کہ الحمد پڑھا ہے یا نہیں، یعنی انا آتینا یا قل هو اللہ پڑھتے وقت یہ شک کرے کہ الحمد پڑھا ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اس صورت کے علاوہ ضروری ہے کہ جس چیز کی انجام دینے کے بارے میں شک ہو بجا لائے۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی تفصیلات آنے والی کلپس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ 7 شک نماز کو باطل کر دیتے ہیں، وہ آپ کو ذہن نشین ہونے چاہیے۔ 6 طرح کے شک کی ہمیں پرواہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے۔ اپنی دعا خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ ماہ رجب المرجب ماہ عبادت و اطاعت ہے۔ اپنی بہترین دعاؤں میں کیئر اسلام کے بانیان اور ان سے جڑے ہوئے تمام افراد کو ضرور یاد رکھیں، اور ان کلپس کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب ثواب میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔